اس پیسے سے اتنی یاری نہ لگانا، جب یہ اندر گھس گیا رب اکبر کی قسم ہے جب تک کہ تمہارا جسم نہیں پھڑوائے گا تمہارے اندر سے باہر نہیں آئے گا۔ اسے اپنی جیب میں رکھیو، اسے اپنے دل میں نہ لائیو، ورنہ 20 لاکھ روپیہ بائی پاس پہ لگیں گے کہ تیرے دل کو چیرا دیں گے تب باہر نکلیں گے۔ اسے تیرے گردوں میں جا کے بیٹھ جائے گا، تیرے جسم کے نازک اعضاء میں جا کے بیٹھ جائے گا، تیرے پھیپھڑوں میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر، تیری جگر میں جا کے بیٹھے گا، تیرے مسخلے میں جا کے بیٹھے گا۔ جب تک خون کی ندیاں تیرے جسم سے نہیں نکلیں گی رب اکبر کی قسم یہ پیسہ تیرے اندر سے باہر نہیں آئے گا۔ پکی ٹھکی بات ہے میرے عزیزو، آزما کے دیکھ لو۔ اللہ اکبر، کھانے بند، پینا بند، غذائیت بند ہے، اور اگر غذائیت بند، فروٹ بند ہے، کھا نہیں سکتے، امپار لگے پڑے، کروڑوں روپے گاڑیاں دروازے پہ کھڑی ہیں، لیکن اللہ اکبر دال روٹی نہیں کھا سکتا، چاول نہیں کھا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کاش میرے رستے میں دیتا، پیسے کو پیسہ نہ سمجھتا، میری ذات پر قربان کرتا، مجھے میری کبریائی کی قسم گلاب کے پھولوں سے زیادہ دنیا کے اندر میں تجھے نرم رکھتا۔ بائیس سے باجی ثانی میرے عزیزو، یہ دن آنے والا ہے، جب یہ دن آتا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاتوں میں وفات سامنے آ جاتی ہے۔ یہ جمادی ثانی کا مہینہ ہے، کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہر کوئی آپ میں اپنے گھر کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو بچہ جو ہے بے روزگار ہے، باپ کی تنخواہ میرے عزیزو ایک معقول ہے، بجلی کے بل کے اندر چلی جاتی ہے، گیس کے بل کے اندر چلی جاتی ہے، بیوی کو 15-20 ہزار میں راشن کا دے دیا، خود کرایہ لے کے جاتا ہے، پھر میرے عزیزو اپنے بچے سے نہیں پوچھتا یہ 75,000 کا موبائل تیرے ہاتھ میں کہاں سے آیا ہے۔ ٹائم تھوڑی ہمارے پاس، صبح جاتا ہوں والی صاحب میں کیا کروں، میں بچوں کو وقت، سوری میں بچوں کو وقت نہیں دے سکتا، صبح جاتا ہوں میں شام کو آتا ہوں، مجھے پتہ نہیں میرے بچے کیا کر رہے ہیں، لیکن میں کھپ گیا ہوں، کس میں وقت پوچھنے کا بچوں کے لیے کھپ، ان کے لیے کھپ رہا ہے، ان کے لیے کھپ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس جوڑے میں تو مرے گا خدا پاک کی قسم ہے تیرے 4 بچوں میں سے کوئی بچہ تیرے جوڑے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ویپر سے پکڑ کے دھکیل لیں گے، ویپر سے پکڑ کے دھکیل لیں گے۔ اللہ اکبر، تیرے پاک بدن کے اوپر کوئی بچہ میرے عزیزو اپنے ہاتھ نہیں پھیرے گا، پانی نہیں گرائے گا، بلکہ میرے عزیزو نیچے سے اوپر کر کے شلوار کے پیٹوں پر کر کے اللہ اکبر اس جسم سے پانی ڈال لیں گے۔ اللہ اکبر، جس جسم کو جس جسم پر جس سینے پر تو رات کو لگ کے سویا کرتا تھا، آج پانی کے چھلکے سے اس اللہ اکبر باپ کے جسم سے پانی کا چھلکا گرا، تیرے کپڑوں پہ لگا، جب اس کپڑے سے اس کچرے سے کپڑا ناپاک ہو گیا تو یہ بچہ تیری قبر پہ کہاں سے جائے گا؟ مولوی صاحب کو دے دو، مولوی صاحب ابو کے کپڑے لے جاؤ، مولوی صاحب لے جاؤ، تو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، مولوی صاحب تیرے امی کے بھائی ہیں نا مامو جاتے ہیں، دے دو سارے کپڑے ان کو دے دو، پہن کے ثواب کو جاؤ، ثواب کو جاؤ، ثواب کو جاؤ۔ آپ طرح کے پیجی رنگ برنگ کے جوڑے پسند کریں، مولوی صاحب کو سفید جوڑا دے دو، ابا گرمی میں ہو رہے سردی کا موٹا جوڑا پہن لو، مولوی صاحب کو کیا بات ہے، نمونیا ہوا مولوی صاحب تو کم سے کم اگر اندھے ہوش میں تو باپ کی جدا سنبھال لی، ٹیک بیلا سنبھال لیا، باپ کا تو نے چیک بک سنبھال لی، تو اتنا بھی ہوش تھا تو کپڑے کی دکان پر ساری مارکیٹ میں تجھے مولوی صاحب کے لیے پتلا جوڑا ہی نہیں ملا۔ مولوی صاحب اگلے جمعے پہن کے پڑھانا پتا ہوگا، اگلے جمعے پہن کے پڑھائے گا، اثر کے وقت انشاءاللہ خود قبر کے اندر چلا جائے گا موٹا جوڑا پہن کے۔ آپ پہن لیں، بیٹا پہنے، باپ کے بچے ہوئے کپڑے خود پہن، نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، اماں کی میرے عزیزو الماری کے اندر جو چنری دوپٹہ چادر پڑی ہے اسے سر پہ اوڑھ کے نماز پڑھ، تیری نماز ہو جائے گی، ماں کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ لیکن الحمدللہ یہ ٹھیکیداری ہمارے پاس ہے، ٹھیکہ کنٹریکٹ ہر سال میں ملتا ہے مردے وقت والے۔ چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، کسی نہ کسی درجے میں تو یاد کرتے ہو بھائی۔ اعلان سنا دو، سنا دو اعلان، آپ نے تو روزانہ سنا، ہم تو کبھی کبھی جس کا جنازہ پڑھنے کے سنا، آپ نے روزانہ حضرات ایک دو اعلان سنے، 4 بیٹے، نذیر ہے، شکیل ہے،
اللہ اکبر، ثاقب ہے، اسلم ہے، جوید ہے، 4 بچے، 2 بچے قبرستان پہ کھڑے ہوں کر کے رو رہے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں حضرات میت کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو، جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو، یہ 4 بچے کھڑے ہیں، کہتے ہیں حق اللہ اکبر، تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے، ہم اپنا باپ کا دین دینے کو تیار ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہیں نا، ہمارے بھائی سے کسی نے کچھ لینا اور تیار ہے۔ اللہ اکبر، میں بھی قبرستان میں تھا، اللہ اکبر، جب اعلان ہوا قبر نہیں کر کے جھٹکا کھایا، کہیں اٹھا کے دیکھا قبر میں اتنا بڑا سوراخ ہوا، میں نے دیکھا میت نے اپنے چہرے میں سے اپنے قبر سے چہرہ نکالا، مجھے کہنے لگے عبدالحنان اس وفی کو کہہ دے، اس شفیع کو کہہ دے، اس اسلم کو کہہ دے، واجد ثاقب کو کہہ دے۔ اللہ اکبر، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں، 2 فرشتے قبر میں جن کا نام منکر نکیر ہے، ایک ہاتھ کے اندر جس کا دوسرے ہاتھ میں سوٹا لے کے کھڑے ہیں۔ اوے میرے بچوں، اوپر والوں کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا حق مجھے دے کے جاؤ۔ ابا جان تیرا حق کیا ہے؟ کہ برادری چلی جائے، قربہ چلا جائے، خاندان چلا جائے، رشتہ رشتے دار دفنا کے چلے جائے، میرے بچے میری قبر کو چاروں طرف سے گھیر لینا، اتنا بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنانا، اتنا بیٹھ کے گالی گملی والے پر درود پڑھنا، اللہ اکبر، اتنا اللہ کا ذکر کرنا، رو رو کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو رو کے دکھاؤ، تم قبر کے اوپر بیٹھ کے رو گے، قبر کے اندر سوٹا لینے والے فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرا حق دے کے جاؤ، پہلے مجھے، اوپر والوں کو بعد میں دینا۔ وہ بات کی بات ہے، پہلے میرا حق دو۔ حضرات ایک بیان سنیں، مرنے والے کے سالے ثواب کے لیے کل 11 بجے قرآن خوانی کی جائے گی۔ پیر جی نے فون کر دیا عبدالحنان صاحب کو، صدیقی صاحب آ جاؤ 11 بجے۔ میں نے ان سے فیس کی بات کر لی ہے، فکر نہ کرنا، پہلا دھچکا۔ دوسری، صدیقی صاحب بتاؤ کھانا کیا کھاؤ گے؟ پتلا سالن بناؤ گے جیسی بنواؤں؟ دوسرا دھچکا۔ ہاں حقیقت کر رہا ہوں، ہمارے جبڑے پر اللہ پھاڑے گا قیامت کے دن اگر ہم باز نہ آئیں۔ توبہ کر لیں ہم بھی۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، کر خاموش رہتا ہوں گلے جاموں کو آتا ہے۔ کیا کروں؟ ایسے اللہ کی قسم شامیانے کے ناطے شادیوں پہ نہیں لگتی جو مرنے والے کی قرآن خوانی پر۔ کون دے گا پیسہ؟ 50,000 کا ٹنڈ والوں کو بھی آپ دو گے میں دوں گا۔ لاکھوں کو یتیموں کے گلے کو کاٹ کاٹ کے لیا جائے گا۔ تایا دے گا، ماما دے گا، چاچا دے گا۔ 50,000 ٹنڈ کا بھی، 30,000 گوشت کا بھی، اس طریقے سے دسترخوان کچھ ملازموں کا بھی 1.5 لاکھ روپے پہلے دن بیوہ کو انجیکشن لگا 1.5 لاکھ بوٹے گی۔ منرل واٹر چل رہے ہیں، منرل واٹر۔ اب تو میرے عزیزوں قرآن خوانیوں کے اندر میت کے سالے ثواب کے لیے گرین ٹی چل رہی ہے، چسکیاں لے لے کے پی رہے۔ پہلا گھوم جس کے اندر پستا ہے، مرنے والے کو ثواب پہنچے۔ پیر جی حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور تم پکڑے جاؤ گے اللہ کی قسم قیامت۔ بھاڑو بیٹھ کر ہم بھی کبھی کہتے ہیں نیچے کی کھرچا لے کے حضرت دے کی ذرا، جب کھرچا پھیرے گا نا خدا قبر کے اندر ساری کچھ نہیں بھولے گا۔ توبہ کرو توبہ، جن کا حق ہے ان کو دو۔ کھڑک کھڑک کی آواز آئی، چمچے کھڑکے دیکھو کہ ڈھکنے ڈھکنے، اتنی سی معصوم بچی اٹھی، ابھی اپنی وہ چنی سے یوں کر کے یوں ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تو کیوں روئی؟ ابا کل سے نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا؟ پردہ ہٹا کے دیکھا، آدھی پلیٹ میں زردہ، آدھی پلیٹ میں پلاؤ۔ یہ چھلانگ مار کے امی کی گود میں آئی اور آگے کہنے لگی امی پرسوں ابو کے ساتھ دوست کی شادی میں گئی تھی، ابو کے جو روٹی میرے دروازے پہ میرے ابو کے دروازے پہ کھا رہے، روٹی وہاں کھا کے آئے تھے، اماں بتا کس کی شادی ہو رہی؟ اماں نے سفید چادر سے موٹے موٹے آنسوؤں کو صاف کیا اور کر کے کہنے لگی یہ سارے کے سارے تیرے باپ کو بخشوانے آئے ہیں۔ اچھا امی
ان سارے چاچوں سے ان سارے ماموں سے پوچھ کے آؤں میرا باپ مرا کل سے لے کر اب تک نہ میں نے نہ میری ماں نے روٹی کا لقمہ کھایا، یہ کیسے میرے باپ پر تاجر کرنے آئے جو زرد پلاؤ کھا رہے ہیں؟ سیاہ والی والوں میں تمہاری بات نہ کروں گا، کاش میرا جوان اٹھتا میرے جوان کا جنازہ جاتا، اگلے دن میرے دروازے پہ زردے کی دیگے آ جاتی، خدا کی قسم بتا میرے دل پہ کیا گزرتی۔ فلانے پکوان والے سے پکاؤ اس کے سائے اچھے ہوا کرتے ہیں، وہ چولا کا سچا ناس نمار نہیں توڑ گیا ہے۔ یہ وہ بھائی جو کل اپنے بھائی کی قبر پر منہا خلقناکم پڑھ کے مٹی ڈال رہا تھا، وہ کہہ رہے جو لبٹے لمبے لمبے چوڑ کری ہوئے انہوں نے سچا ناشتہ کر دیں۔ جاؤ سردی کا موسم ہے، پرسوں بارش ہوئی ہے، ترسوں بارش ہوئی، اللہ اکبر قبریں گلی پڑی ہیں، کتنیوں کی قبروں کے اندر پانی گیا، کتنے نوجوان بیٹھے جو صبح قبرستان گئے تھے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جامع مسجد عمر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج میرا عزیزہ تو اپنے باپ کی قبر پہ نہیں گیا، آج کوئی سردی میں رات میں نہیں گیا، کل سردی میں دن کے اجالے میں تیری میری قبر پہ کوئی نہیں آئے گا۔ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے پہلے ان ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں ان ہاتھوں سے خرچ کر دو، موت کے آنے سے پہلے پہلے ایسا کام کر جاؤ کہ فرشتہ بھی تمہیں بڑے آرام سے لے کے جائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آ گیا، کون؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جان کے پاس آئی، آخری وقت ہے، باپ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن گن کے لے رہے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں کچھ تھا، سیدنا صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے فرمایا بیٹی پہلے بتا بغل میں کیا لائیے؟ اماں نے یوں پٹا ہٹایا اور یوں کر کے چادر کھولی، کباب کے لیے کفن لے کے آئی، فرمایا بیٹی یہ نیا کفن ہے کجی، بیٹی کسی اور کو دے دے، تیرا باپ اس کا کیا کرے گا؟ بیٹی بھی بیٹی تھی، کہنے لگی ابا جان میں آپ کے لیے اپنی چادر کا نیا کفن لے کے آئی۔ سنو سنو میرا عزیزو، خلیفہ بلا فضل صدیق کا نعرہ لگانے والوں، مصطفیٰ کا ہم سفر صدیق کا نعرہ لگانے والوں، یوم صدیق اکبر پہ ریلی نکالنے والوں، تبدیل کا اعلان کرنے والوں، الماریوں کے اندر 20-20 جوڑے تمہارے سردیوں کے، 20-20 جوڑے تمہارے گرمیوں کے، 10-10 درشہ تمہارے بھٹر کے اندر پڑی ہیں، پھر بھی اپنے باپ سے کہتے ہو، ایسے باپ کا کیا فائدہ جس سے اس سال میں کپڑے نہیں دلوائے؟ اور لوگوں صدیق کا نعرہ لگانے والوں، صدیق کی زندگی کو قبول کرو، صدیق کی غلامی کو قبول کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بغل سے چادر نکال کے کھول کے دکھائی، ابا تیرے لیے کفن میں خود لے کے آئی، بتاؤ لوگوں 11 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نے آخری وقت میں کیا کہا تھا؟ اے بیٹی یہ کفن کسی غریبڑی کو دے دینا تاکہ وہ سر اپنا چھپا کے خدا کے آگے قرآن پڑھے گی، نماز کا سجدہ کرے گی، یہ کفن مدینے میں کسی یتیم کو دے دینا، اس کپڑے سے اس کا جوڑا بن جائے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ قبروں کے اندر کفن نہیں دیکھتا اعمالوں کو دیکھا کرتا ہے۔ میری بیٹی یہ کفن دیکھ، یہ کفن یہ کپڑا کسی یتیم کو دینا، اس کا ننگ پنا چھپ جائے گا، کلیجہ اس کا ٹھرے گا، اللہ تیرے باپ سے راضی ہو جائے گا۔ حلوہ پکا سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں مشہور واقعہ ہے، 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اللہ اکبر، خیبر کے میدان میں، اللہ اکبر، خیبر کی وادی میں آخری وقت ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی زمین کا ٹکڑا ان کی ملکیت تھی وہ بیچ دی، اس کے پیسے بچے، اپنی بیٹی عائشہ کو بلایا کہ میری بیٹی عائشہ گواہ ہو جا، 2.5 سال میں صدیق نے جتنی بیت المال سے تنخواہ لی میں نے اپنی زمین کا ٹکڑا بیچا، یہ سارے کے سارے پیسے میں نے اپنی تنخواہ کے بیت المال میں جمع کرا دیے تاکہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں خالی ہاتھ جاؤں۔
روٹی کھا رہے ہیں میرے عزیزوں، صدیق اکبر جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہے ہیں. بیوی دیکھ رہی ہے کہ آپ کے اندر اتر نہیں رہی، آپ کا حلق قبول نہیں کر رہا. لیکن صدیق اکبر کی آنکھ بھر آئی، آنکھ میں آنسو آیا. گھر والی کہنے لگی ام رومان ابو بکر خدا تیرے پہ رحم کرے کیوں رویا؟ تو بڑے دن ہو گئے، بڑے مہینے گزر گئے، میں نے میٹھا نہیں کھایا، کھانے کو دل کر رہا ہے. خدا تیرا بھلا کرے، تیری تنخواہ تو سالوں پکانے کی اجازت نہیں دیتی، میٹھا تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر. ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، 3-4 مہینے کے بعد ایک پلیٹ کے اندر کھجوروں اور میرے عزیزوں سرسوں کا حلیرہ بنایا، گڑ کا بھی اٹھایا، جو بھی ڈالا. سیدنا صدیق اکبر روٹی کھانے بیٹھے، اللہ اکبر وہ حلوے کی پلیٹ آگے آ گئی، دیکھ کے رونے لگے. اور 11 لاکھ مربع میل کا حکمران تنخواہ سالن بنانے کی اجازت نہیں دیتی، بتا میرے گھر کے اندر حلوہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی تیری تنخواہ میں سے آنا جمع جوڑی کر 4 آنے جمع کر کے اللہ اکبر کتنے مہینے کے بعد یہ پیسے جمع ہوئے، میں نے کھجوریں سرسوں لگا کے حلوہ بنایا. اللہ اکبر. بیوی رو کے کہہ رہی انگلی سے چاٹ تو لے، ایک آدھا چمچہ تو لگا لے. روٹی چھوڑ دی، دسترخوان چھوڑ دیا، حلوے کی پلیٹ اٹھا کر بیت المال میں چلے گئے اور جا کے کہہ دیا یہ حلوہ بیت المال میں جمع کر لے، مدینے کے غریبوں یتیموں کو کھلا دے. آئندہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیو. صدیق کا اتنی تنخواہ کے اندر گزارا ہو جاتا ہے. اور یہ صدیق اللہ شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد. مولانا مکی جو حرم باغ میں درس دیتے ہیں، میں بہت نے سنا ہوگا مکی صاحب سے، سنا ہے مکی صاحب کا جگہ. میں 2-3 مہینے پہلے الحمزہ ان کے مدرسے میں گیا، مولانا کا ٹریک فون پہ رابطہ ہوا اور میں عبد الحنان بیان شروع کرنے سے پہلے میرے لیے دعا کروا. میں بیمار ہوں، میں نے میرے عزیزوں موبائل کے اوپر دعا کروائی. اللہ اکبر. پھر بیان ہوا، وہاں کے شیخ الحدیث نے مجھے یہ واقعہ سنایا. فرمانے لگے مولانا میں آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں، آپ کے پاس بھیجوں گا، واقعہ کہاں ہے؟ یہ واقعہ حضرت عبدالدین ناصر الدین خاکوانی صاحب کے آگے میں نے ذکر کیا. میں نے کہا ابا جی یہ واقعہ میں نے وہاں سے سنا، ایسے ایسے واقعہ ہے. اللہ اکبر. فرمانے لگے میرے پاس اس چیز تصدیق کوئی نہیں. آپ کے خادم بھائی جعفر خان بھائی جعفر قدموں میں بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت جی کئی مرتبہ آپ نے بیان کے اندر یہ واقعہ سنایا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، آپ نے اس کا حوالہ دیا، کیا واقعہ؟ اللہ اکبر. میرے ویڈیو جو ہے حلوے کی پلیٹ پہ زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگ جائے. اللہ نے پھر کس ثقافت کے ٹنکے کو قیامت کی صبح تک پہنچانا ہے. رحمت والا نبی ایک قافلے میں غزوے میں جا رہے ہیں، ایک بڑھیا حضور کے آگے آ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں، ایک جوان بیٹا ہے، اسے آپ قبول فرما لیجئے، اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. اتفاقاً اللہ کی کرنی وقت عمر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا. جب مدینے قافلہ لوٹ کے آیا، وہ عورت اپنے بچے کا استقبال کرنے کے لیے اللہ اکبر مدینے سے باہر آئی. رحمت والے نبی کو دیکھا، سب سے پہلے آگے آگے کھڑی ہو گئی. کہنے یا رسول اللہ میرا بچہ کہاں ہے؟ اگر یوں کہتے میں نے کلمہ پڑھا تھا، نہیں مسلمان ہوئی تھی، اگر یوں کہتے تیرا بچہ فوت ہو گیا تو اللہ اکبر برادری تانا دیتی، کس کس کو کیا جواب دیتی، کیا کیا منہ دکھاتی. نبوت کی آنکھیں چھلک پڑی، آپ کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی، آپ آبدیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھرے، سر جھکایا. وہ پھر کہہ لگی میرا بچے کا کیا بنا، میرا بچہ کہاں، روتے کیوں؟ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، صدیق اکبر کھڑے تھے. آپ نے فرمایا وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے. اللہ اکبر. وہ سمجھی کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہہ دیا صدیق سے جا کے پوچھ لو. سیدنا صدیق کہتے ہیں میرے پاس آئی ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئی. کہنے لگے صدیق میرا ایک ہی ایک ہے، بتاتا کیوں نہیں کہاں چلا گیا؟ اگر مر گیا تو میں اپنی قوم کو مکے کے مدینے کے قرب و جوار میں یہود و نصارہ کو کیا جواب دوں گی؟ سیدنا صدیق کہتے ہیں میرے بھی آنسو نکل پڑے. بے خیالی میں یوں کر کے میرا ہاتھ پیچھے ہو گیا. اللہ اکبر. میں نے مڑ کے دیکھا، ہاتھ پیچھے کرنے کے بعد میں نے مڑ کے دیکھا، اللہ اکبر وہ عورت اپنے بچے کو سینے سے لگا کے رو رہی تھی. اللہ اکبر. صدیق کہنے لگے میں حیران ہو گیا، میں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا کملی والے یہ کیا؟ حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا صدیق اللہ نے تیری صداقت کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا.
नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, खिलाफत-ए राशिदा, खिलाफत-ए राशिदा। अल्लाह चाहे कर सकता है, मुर्दों को उठा सकता है, जिंदों को मुर्दा कर सकता है। हमारा ईमान, हमारा यकीन करने वाली जात कौन सी है? हाजत रवा कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? दाता कौन है? गौस कौन है? अल्लाह अकबर। ये बात मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, ये बात लेकर मैं पिछले दिनों इराक गया, पिछले दिनों में शाम गया। अल्लाह अकबर, ये बात मेरे जाके पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी की कब्र पर बैठकर पाकिस्तान के उलमा के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र का दरवाजा खोल दिया गया। हम अंदर काफी देर बैठे। ये बात जाकर मैंने इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछी, ये बात जाकर इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछी, ये बात जाकर मैंने इमाम अबू यूसुफ से पूछी, ये बात जाकर सुलेमान फारसी की कब्र पर, ये बात जाकर अब्दुल्ला बिन रवाहा की कब्र पर, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की कब्र पर, हज़रत बिलाल की कब्र पर, सैयदा फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब की कब्र पर, सैयदा फातिमा की बेटी सैयदा सकीना सुगरा की कब्र पर, हज़रत हुसैन की बेटी की कब्र पर, अब्दुल्ला बिन जाफर की बीवी की कब्र पर, सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र के पास बैठकर, ये हिजर बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र के पास बैठकर, हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह, मारूफ किरसी रहमतुल्लाह अलैह, शाहबुद्दीन सोफती रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से मेरे अजीज नूरुद्दीन तंगी रहमतुल्लाह अलैह, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्बास के रोज़े पर, हज़रत हुसैन के रोज़े पर, हबीब इब्न मुज़ाहिर के पास जाकर, अल्लाहु अकबर, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र पे जाकर, मेरे अजीजों शाहबुद्दीन सोफती रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, अल्लामा उलूसी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, मैं कितने अल्लाह वालों की कब्र पे जाके पूछा, बताओ जिंदगी किसके नाम पर दे के आए और किसका नाम लेके लिया करते थे? रब्बे काबा की कसम है, अब्दुल कादिर जिलानी से लेकर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की कब्र से एक ही आवाज आई, हाजत रवा मुश्किल कुशा, ए खुदा, ए खुदा। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र से उठे, अल्लाहु अकबर, लगता था बिलाल ने हमारे कुर्ते का कोना खींचा और अल्लाहु अकबर हमें अपनी तरफ मुतवज्जह किया और कहा, अब्दुल हन्नान, तुम पाकिस्तान जाओगे, जाकर पूछ लेना जिस जिंदगी को बिलाल लेके मदीना छोड़ आया, उस जिंदगी का तुमने सिलावानी के बाजार में कितने पैसों में सौदा कर दिया है? शाम के बाजार में मेरा अजीजों, अल्लाह अकबर, अहलुल बैत को लाके खड़ा किया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कैद खाना अहलुल बैत के जन्नत के शहजादों के सरों को इस हौज में लाके धोया गया था। यकीन जानिए, उलमाए किराम वहाँ खड़े थे, 16 उलमाए किराम की मुस्कुराहट थी। एक औरत आई, मगरबी लिबास पहना और सामने आई, हमें देख के धड़म करके सजदे में गिर गई, फिर उठी, उठने के बाद यूं करके उसने दाढ़ी को खींचा, पीछे पगड़ी को, वो कहने लगे कुछ ना कहने से करने दो, फिर धाड़े मार मार के रोई, धाड़े मार मार के रोई। अल्लाह अकबर, अपनी मेरे अजीजों शामी जुबान में हमारे तर्जुमान से कहने लगी, इस शक्ल के लोग जो मेरे किताबों में पढ़े कि फरिश्ते हुआ करते थे, ये फरिश्ते तो निशान के अंदर आ गए। अल्लाह अकबर, ये फरिश्ते हैं। अल्लाह अकबर, सर पे पगड़ी, निगाहें नीची, आंखों में सुरमा, हाथ में तस्बीह, तलवार टखनों से ऊंची, हाथ में आसा, अल्लाह अल्लाह का विर्द करते हुए जब शाम के बाजार में से गुजरे, वो औरत धाड़े मार मार के रोने लग गई, कहने लगी, ये लिबास तो उन लोगों का था जो मदीना छोड़ के शाम में आए थे, यानी लिबास बिलाल का, लिबास अब्दुल्ला बिन मक्तूम का। फिर धाड़े मारे, अल्लाह अकबर, भी यूं करके उसने हाथ उठाए, यूं करके हाथ उठा के कहने लगी, हमारे लिए दुआ करना, इस लिबास को ना छोड़ना, हम इस लिबास को छोड़ बैठे, दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, न मकान रहा, न दुकान, न माँ बाप रहे, अल्लाह की इज्जत की कसम है, दो के कहीं अगर तुम्हें इज्जत मिलेगी तो रसूलुल्लाह के तरीकों में मिलेगी। पता नहीं मेरे दिलों किस मस्ती के अंदर, अल्लाह अकबर, वो नौजवान अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ करेगा जिसने अपने मोबाइल के पीछे, कवर के पीछे लैला की तस्वीरें लगा रखी हैं, वो माँ के पैरों में बैठेगा। और मेरे अजीजों, अपने घरों की तरफ तवज्जो दो, अपने घरों की तरफ तवज्जो दो। खुदाए पाक की कसम है, तुम्हारे घरों का रोना, हमारे घरों का रोना अल्लाह के पास जा रहा है। बेटा बाप को मुंह नहीं लगाता,
اللہ اکبر کہہ رہی ہے اللہ غنی، کمرے میں سو کے کہہ رہی ہے ببلے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اپنی مرضی سے اٹھوں گی، اپنی مرضی سے سوؤں گی۔ 50 ہزار کا موبائل رکھا ہوا ہے، باپ کی جرت نہیں موبائل کو ہاتھ لگا لے۔ یہ بھی نوبت آنی تھی اللہ اکبر کہ بیٹا باپ بیٹی سے پوچھ رہے تیری مرضی کا ہے بتا کہاں تیری شادی کروں، یہ بھی نوبت آنی تھی۔ تیری ماں کے باپ نے انہیں اپنی بہن سے پوچھا تھا، اور لوگوں اپنے گھروں کے اندر سیدہ خدیجہ کی زندگی کو لے کے آؤ، اپنے گھروں کے اندر سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھو، اپنے گھر کے اندر اللہ اکبر پیر جی سیدہ خدیجہ بالکبریٰ کی چوتھی صاحبزادی جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اللہ اکبر کوفے کی جامع مسجد کے باہر حضرت علی کا مکان ہے، کیا ہی بات ہے مکان کی۔ اس مسجد سے میرے عزیزو اس مسجد کے تم 12 حصے کر لو بلکہ 15 حصے کر لو، 14 حصے علیحدہ کرو، ایک حصہ جتنا بڑا ہوگا اتنا حضرت علی کا مکان ہے۔ 6 کمرے اس مکان میں، ایک کمرہ سیدہ زینب کا، ایک کمرہ سیدہ رقیہ ام کلثوم کا، ایک کمرہ حضرت ام البنین کا، ایک کمرہ حضرت عباس کا، ایک کمرہ میرے عزیزو حضرت علی کا، ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں 2 بستروں کی جگہ تھی، آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کس کی جگہ ہے؟ یہ وہ کمرہ ہے جس میں حسن حسین بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ انہی کمروں کے بعد پیر یہ کنواں ہے، تھوڑا تھوڑا پانی دس رہا تھا، سمجھ میں نہ آئی، میں نے کہا لوگوں انجینئر بھی آپ پاگل ہو جائے گا، مکان بنانے والا بھی پاگل ہو جائے گا، ٹھیکیدار بھی آپ پاگل ہو جائے گا، کنواں تو بھاوا کرتا ہے جب پانی کی نکاسی کا انتظام ہے، یہ کمرے کے اندر کنواں کیوں بنا ہوا؟ وہ ترجمان کہنے لگا آپ علی کو نہیں جانتے، علی اتنا غیرت والا تھا، اس نے پانی کا کنواں بھی اپنے کمرے کے اندر بنوا لیا تاکہ میری بیٹیاں باہر پانی بھرنے جائیں گی۔ علی اتنا غیرت والا تھا کہ ان کی جُتی کے رنگ پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ پیغام لے کے آیا سیدہ زینب کی قبر پر بیٹھ کر، کیا ٹھنڈی ہوا، 4-4.5 گھنٹے سیدہ زینب کی قبر پہ بیٹھ کر مجھے سیدہ زینب نے پیغام دیا، عبدالحنان اللہ اکبر کیا لینے آیا؟ میں نے کہا زینب تو تیری پیار میں آیا۔ اللہ اکبر کہنے لگے عبدالحنان اللہ اکبر میرے پاس کیا لینے آیا؟ میں نے کہا سیدہ زینب تجھے خراج عقیدت پیش کرنے آیا۔ اللہ اکبر سیدہ زینب کے مزار پر ام المصائب لکھا ہوا تھا، مصیبتوں کی ماں۔ میں نے کہا واقعی ماں؟ پیر جی ہمارے علاقے میں سیاہ والی میں کہتے ہیں یہ آدمی قابل رحم ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اب بس جی دعائیں کھاتا ہے گزارا کرتا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کب پاگل پر کی باتیں کرتا ہے۔ اوہو کیوں پاگل ہو؟ اس نے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ دیکھا ہے، اس دن پاگل ہو گیا تھا جس دن جوان بیٹے کا جنازہ پڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے اپنی جوان بیٹی کو دیکھا پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا واضح ہے نا میرے پاکستان میں تو ایک بیٹے کا جنازہ دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر زینب وہ دل تو دکھا، وہ حوصلہ تو دکھا، وہ کلیجہ گردہ تو دکھا کہ اللہ اکبر 72 کے جنازے سامنے پڑے تھے تو پھر بھی قرآن پڑھ کے کہہ رہی تھی ان اللہ مع الصابرین۔ 72 کے جنازے سامنے پڑے۔ آج میرا دل اور میرا کوئی مر جائے 10 آدمیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی چادر ہوگی، 10 آدمیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں ہوگی۔ میں نے کہا بہن زینب اللہ اکبر، امی زینب اور ماں زینب، جنت کی شہزادی زینب، اللہ اکبر بتا جب تیرے حسین کو دنیا سے اٹھایا گیا، تیرا حسین کربلا کی وادی میں خون میں رنگین ہو کے پڑا تھا، بتا کس نے پھولوں کی چادر پیش کی تھی؟ نبی اکبر کی قسم ہے سیدہ زینب کہتی تھی اوہ لوگو تمہارے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے مکہ مدینہ دیکھا، تمہارے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے بھائیوں کا پیار دیکھا، تمہارے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے بھائیوں کو گودوں میں دیکھا، بھائیوں کو خوشیوں میں دیکھا، پیسے کی ریل پین میں دیکھا۔ میرے پاس وہ آنکھ ہے جس نے اپنے بھائی کو نیزے کی اینی پہ چڑھتے قرآن سناتے دیکھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں نے پوچھا زینب کفن دینے والا تھا؟ کہ لگی 3 دن میت پڑی رہی۔ اوہ لوگو کفن دینا تو دور کی بات ہے، میرے بھائی کے ٹکڑوں کو سمیٹنے والا بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ سیدہ زینب نے مجھے پیغام دیا پاکستان میں جائے گا، جامع مسجد عمر میں جائے گا، اللہ اکبر اور جائے گا، پیر جی کی دعوت میں جائے گا، افضل پیر افضل صاحب کی دعوت میں جائے گا، اللہ اکبر وہاں جا کر کتنی عورتیں آئی
ہوں گی، اللہ اکبر، وہاں زینب بھی بیٹھی ہوگی، وہاں رقیہ بھی بیٹھی ہوگی، ام کلثوم بھی ہوگی، وہاں میری نانی کے نام پر نام رکھنے والی خدیجہ بھی ہوگی، عائشہ بھی ہوگی، میری اماں فاطمہ کے نام پر نام رکھنے والی فاطمہ ہوگی۔ عبداللہ ان سے کوئی بات نہ کرنا، اسے کہہ دینا مظلوم دھی کا، مظلوم بیٹی کا، اوے لوگو باپ مر جائے، بھائی مر جائے، پورا محلہ سرسراہٹ پھیرتا ہے، دھی صبر کر، دھی صبر کر۔ سیدہ زینب کہتی ہے بھائی کے مرنے کے بعد 3 دن تک تلاش کرتی رہی، ہمارے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ آیا۔ کربلا کے میدان میں وہ جگہ بنی ہوئی جہاں علی الاسغر کو شہید کیا گیا تھا، اب کعبہ کی قسم سامنے تیرے افراد کی ندیاں، ادھر میرے عزیزو علی الاسغر کے 2 جگہ شہید کیا گیا تھا، پانی پینے کو دل نہ کیا، ہنسنے کو دل نہ کیا۔ اللہ اکبر، اس بات کا خیال آتا رہا ہم کتنے بدبخت ہیں، مکھن صاحب کھا کر قرآن نہیں پڑھتے، یہ نیزے پہ چڑھ کر پیاسے قرآن سنا گئے۔ میری بہنوں جان تو سوچنا، اللہ اکبر، مجھے اس زینب نے پیغام دیا، اللہ اکبر، بتا اتنا تو بتا دے، تیرے سے میرا گلہ کوئی نہیں، شکوہ کوئی نہیں، بس اتنا تو بتا دے میرا پردہ سلا والی کے بازار میں کتنے پیسوں میں بیچ کے آ گئی ہے۔ ان کی نانی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا مقام ہے اس مائی کا، کیا شان ہے اس مائی کا، کیا بلند مرتبہ اس مائی کا، جو آخری وقت جا رہی ہے، آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو کر قیامت